حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کی ہر رات میں ندا دینے والا ندا دیتا ہے اے اچھائی کے طالب خوش ہو جا۔ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیرے لیے نیکیوں کا موسم بہار رمضان آ گیا ہے۔ اے اچھائی کے طالب خوش ہو جا اور عمل کر، نیکی کرتا چلا جا۔ اور شریر کو حکم ہوتا ہے اے شریر تو شر سے باز آ جا، اب گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ کے اس کے حضور رجوع کر، توبہ کر، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر۔ اے شریر شر سے باز آ جا اور تو عبرت حاصل کر۔ پہلے جو بڑے بڑے گزرے ہیں، دارا و سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو۔ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کر اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں، ہر رات میں یہ ندا ہوتی ہے اے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں، اے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ ہمارے بعض بھائی دوست بزرگ وہ یہ کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ توبہ کی پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہگار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت پہلی مرتبہ اس کی جانب توجہ نہیں فرماتا کیونکہ اس کی دل کی کیفیت نہیں بدلی ہوتی۔ پھر وہ آتا ہے تھوڑا سا شرمندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جانب التفات فرماتا ہے، تھوڑی سی توجہ فرماتا ہے۔ تیسری مرتبہ جس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی ہے کیونکہ میرے علاوہ اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ بخشوں تو اس کو کون بخشے گا، بخشن ہار میں ہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جتنے بھی اس نے گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اسی لیے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا لکھ واری میں توبہ بنی میں بے اعتبارہ، لکھ واری میں توبہ بنی میں بے اعتبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیاں مولا میں آسا رکھن والا۔ اور حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ بھی بولے، آپ نے فرمایا 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ تو اس ماہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سائل، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالی رمضان مبارک کی ہر شب افطار کے وقت 60,000 ایسے گناہگاروں کی بخش فرماتا ہے جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب ماہ رمضان مبارک کا اختتام ہوتا ہے، عید کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی صرف اس ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے جتنے لوگوں کی پورے ماہ رمضان مبارک میں بخشش ہوئی ہوتی ہے۔